أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ یہ سورت زخرف کی 4 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا، ایک عقیدہ پر پایا، اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے کبھی تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص مسلک پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس نے یعنی ہر زمانے کے مرسل نے یا ہر قوم میں مبعوث ہونے والے رسول نے کہا کیا اس صورت میں بھی کہ میں اس سے بہتر چیز لے آؤں جس پر تم نے اپنے آباء کو پایا؟ انہوں نے کہا یقیناً ہم ان باتوں کا انکار کرتے ہیں جن کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، پس دیکھ کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ سامعین کرام، یہ جو مضمون ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو یہ دراصل ہر زمانے میں ہر قوم میں یہی بیماری لگ گئی تھی، اور ہمیشہ سے یہ چلی آ رہی ہے کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا جو دین جس پر وہ پکے ہو جاتے ہیں یا چل رہے ہوتے ہیں، جب ان میں غلطیاں بھی پڑ جاتی ہیں تب بھی پھر وہ اپنے آباء و اجداد کا جو عقیدہ ہوتا ہے یا جو مسلک ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ جب غلطیاں ڈال لیتے ہیں لوگ اپنے سچے دین میں تو پھر ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے جناب سے کسی مومن کو مبعوث فرماتا ہے، اسی قوم میں سے کھڑا کرتا ہے، اور وہ مومن جو ہوتا ہے جو مبعوث ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر علم پا کر پھر اپنی قوم کی ان غلطیوں کو نشاندہی بھی کرتا ہے اور ان کو ہدایت کی طرف بھی بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سب باتیں جن پر تم عمل پیرا ہو یہ غلط ہیں، تو سچی راہ بھی ان کو دکھاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں جب بھی کوئی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم میں مبعوث ہوا تو اس قوم نے یہی ضد کی کہ ہمارے جو آباء و اجداد کا دین ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے آباء و اجداد کا جو دین لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس پر سے نہیں چھوڑتے، وہ جو مرسل مبعوث ہوتا ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں اور اس پر ہر قسم کے مطلب کہ اس کی ہر طرح کی مخالفت وہ کرتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے یہ جو آج میں نے اپنے خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہے آیات کی، سورۃ زخرف کی آیات جو میں نے 4 پڑھی ہیں، ان میں جو مضمون ہے نا کہ قوموں کی اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کی بیماری، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے۔ تو قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں اپنے کلام میں یہ بیان فرما دیا ہوا ہے۔ جب بھی قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہر مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کی ایک بیماری ہوتی ہے جو قوموں کو لگ جاتی ہے، اور وہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے لیے ہرگز وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو میں یہاں پر ضمناً چند اور صورتوں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں اور ان کی آیات کا بھی ذکر کر دیتا ہوں جہاں پر اس قسم کے مضمون ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے سورۃ زخرف تو پڑھ دی ہے، اس کی آیات 23 تا 26 میں یہی قوموں کی اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کی بیماری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے۔ میں نے ترجمہ بھی پڑھ دیا، آیات بھی پڑھ دی ہیں۔ علاوہ اس کے سورۃ بقرہ آیات 171 اور 172 میں بھی یہی مضمون ہمیں ملتا ہے
اسی طرح صورت مائدہ کی آیت نمبر 150 میں یہی مضمون ملتا ہے ہمیں. اسی طرح صورت اعراف کی آیت نمبر 171 آیت نمبر 71 اور 72 میں یہی ہمیں مضمون ملتا ہے. سورۃ یونس کی آیت نمبر 78 79 میں. اسی طرح ابراہیم جو صورت ہے اس کی آیات 9 10 11 اور 12 میں بھی یہی ہمیں مضمون ملتا ہے کہ قوموں کی اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کی بیماری کا ان آیات میں ذکر ہے. اسی طرح صورت مومنون 24 25 اور 26 آیات میں اسی بیماری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قوموں کو جو لگ جاتی ہے. اس طرح صورت لقمان کی آیات 22 میں اسی بیماری کا ذکر ملتا ہے. صورت سبا کی آیت نمبر 44 میں. اسی طرح صورت صافات 70 71 72 اور 73. یہ چاروں آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قوموں کی اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کی اسی بیماری کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ قوموں کی یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب کوئی رسول ان میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے سب سے پہلے تو اس رسول کی وہ شدید مخالفت کرتے ہیں. اپنے عقائد جو ہوتی ہیں، جو بھی وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا جن پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ وہ سراسر غلط ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مرسل تبھی کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے جب قوم سیدھے راستے سے بھٹک جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے. لیکن وہ گمراہ شدہ جو قومیں ہوتی ہیں جن اپنے گمراہ عقائد پر چل رہی ہوتی ہیں، مرسل کے آنے کے بعد بھی وہ ضد کرتی ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے جو گمراہ ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ہر رسول کے زمانے میں یہی جھگڑا رہا. تو قوموں نے جو نیا رسول ہوتا ہے ان میں مبعوث ہوتا ہے اور جو نئی تعلیم وہ لاتا ہے اور بتاتا ہے، روشنی دیتا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، لیکن وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے اور ضد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی چلنا ہے. اور وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد غلط کیسے ہو سکتے تھے. یہ ساری میں نے ابھی جو آیات کا ذکر کیا ہے اور صورتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر سامعین سے میں کہوں گا کہ وہ بھی جب بھی ان کو ٹائم ملے تو وہ ساری صورتوں میں ان آیات کو دیکھیں. اور یہی مضمون ملتا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کا رسول مبعوث ہوتا ہے کسی قوم میں، اس قوم کی سب سے بڑی بیماری ان کو یہی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنا آباء و اجداد کا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اس پر پختہ ہو جاتے ہیں. جبکہ جب نیا رسول آتا ہے تو اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، جب 2000 سال پہلے موسوی سلسلے میں جب سیدنا حضرت مسیح عیسی ابن مریم مبعوث ہوئے تھے، یعنی موسوی مریم کا وہ ذکی غلام تھا، وہ نشانی رحمت ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی تھی، جبکہ وہ خود کماری تھی. تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث فرما دیا بطور مرسل بنی اسرائیل میں، تو اس کی قوم نے شدید اس کی مخالفت کی، گندے گندے جھوٹے الزام اس پر، اس کی والدہ پر لگائے، بہر صلیب تک لے گئے بدبخت یہودی اس کو، کہ تاکہ اس کو جھوٹا ثابت کر کے صلیبی موت مار کر اس کو مطلب کہ جھوٹا ثابت کر دیں. اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام کی، وہ صادق تھا، سچا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا سچا رسول تھا. اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا تو وہ کھڑا ہوا تھا. اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اس کی دعاؤں کو سنا اور کسی محفوظ جگہ پر لے گیا. کہاں لے گیا یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کی طرف نہیں آتا. تو ہمارے مسلمان بھائی تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا اور وہ آخری زمانے میں آئے گا، جبکہ یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے. بہر اللہ تعالیٰ کسی محفوظ جگہ پر لے گیا. اللہ تعالیٰ نے جو اسے مشن دیا تھا، وہ بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑیں اس کو مل گئیں، وہاں پر اس نے اپنی تبلیغ کی، مشن کی. تو اپنی طبعی زندگی پھر جتنی بھی اللہ نے اس کو دینی تھی وہ گزار کر فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکا ہے. نہ وہ زندہ ہے اس وقت، نہ وہ آسمان پر گیا ہے، نہ اس نے آنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو چند ایک لوگ اس کے حواری اس پر ایمان لائے تھے، تو صلیبی جو حادثہ یا واقعہ اس کے ساتھ ہوا، اس کے بعد وہ بھی آگے پیچھے ہو گئے، چھوڑ گیا بیچارے کو. لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ وہ حواری جو تھے ان کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے سیدنا حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں کا ہی ہے. وہ بڑھتے بڑھتے آج 2 ارب کے قریب ان کی تعداد پہنچ چکی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عقائد بگڑ گئے.
ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نے تو اپنے حواریوں سے یا بنی اسرائیل کو یہی کہا تھا کہ اللہ واحد ہے اور ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، آپ کی طرف بھیجا گیا۔ اور آگے دیکھیں نا کہاں تک پھر اب عقائد ان کے بدل گئے، اس کی ماں کو بھی اور اس کو خدا کا بیٹا بنا لیا اس کے ماننے والوں نے، اور تثلیث کا جھوٹا عقیدہ کر لیا، حالانکہ وہ تو ایک سچا نبی اور رسول تھا الی بنی اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا۔ قرآن کی جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ جو عقائد گھڑ لیے گئے، سینٹ پال نے گھڑے یا جس نے بھی گھڑے اور عقائد میں داخل کر دیا آہستہ آہستہ، اب عیسائیت کی جو بنیادی ہیں یہی باطل عقائد ہیں۔ تو لیکن وہ اس سے ٹس سے مس ہونے کے لیے بھی جو عیسائی وہ تیار نہیں۔ 1500 سال پہلے آنسم پھر مبعوث ہوئے مکہ میں، اور آنسم پر قرآن کریم کی وحی نازل ہوئی، لیکن اس وحی میں بھی اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کی باطل عقائد کی تردید کی، تثلیث وغیرہ کی، سب کی، لیکن عیسائیوں پر بہت کم لوگ پھر اس زمانے میں ایمان لائے، عیسائی جو اسلام میں داخل ہوئے، اور یہودیوں میں بھی بہت کم لوگ داخل ہوئے اسلام میں، باقی جو تھے وہ سارے اپنے آبا و اجداد کے جو دین تھے ان پر ڈٹے رہے، جبکہ وہ عقائد ہی غلط تھے۔ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ جب قومیں اپنے آبا و اجداد کے دین پر پکی ہو جاتی ہیں تو پھر جب ان کی طرف خدا تعالیٰ کیا بھیجا ہوا مرسل آتا ہے اور ان کو صحیح تعلیم دیتا ہے، ان کی عقائد کی غلطیوں پر ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ غلطیاں تم میں آ چکی ہیں، لیکن وہ اپنے آبا و اجداد کے جو عقیدہ ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، مسلک ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور نیا جو رسول ان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ مبعوث فرماتا ہے اس کی ڈٹ کر وہ شدید مخالفت کرتے ہیں۔ ہر قوم میں اسی طرح ہوا ہے۔ آنسم جب آئے تو وہاں پر بت پرست تھے، یہ عیسائی لوگ تھے یا یہودی تھے، ڈٹ کے ان سب نے مخالفت کی آنسم کی، حالانکہ آنسم کو آپ سرسم کی بیسس سے پہلے مکے کے لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، یہی وہ لوگ تھے نا، مکے کے لوگ تھے، یہ زیادہ تر بت پرست تھے، عیسائی تھے یا یہودی تھے، لیکن آپ کی بیست کے بعد آپ سسٹم کی ان لوگوں نے پھر شدید مخالفت کی، یعنی وہ اپنے آبا و اجداد کا جو دین تھا جو جھوٹا تھا، بت پرستی بھی جھوٹی تھی، بتوں کو پوج رہے تھے، اس طرح تثلیث کا عقیدہ بھی جھوٹا تھا، اور یہودیوں کے عقائد بھی بگڑ چکے تھے، لیکن وہ اپنے آبا و اجداد کے بگڑے ہوئے غلط عقائد کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور بڑے کم تعداد میں یہودی اور عیسائی اسلام میں داخل ہوئے، اور بڑے کم لوگوں نے پھر بت پرستی کو بھی چھوڑا شروع میں، بعد میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آنسم کی مدد کی بطور خاص، اور پھر مکہ کے اور مدینہ کے پورا عرب فتح ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ آنسم جب آئے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے امت محمدیہ میں کیا ہو چکا ہے۔ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مجدد کو مبعوث فرماتا ہے، اور آنسم کی اس پیشگوئی کے مطابق کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ تو بارہا میں اس حدیث کا آنسم کی اس حدیث کا پیشگوئی کا ذکر کر چکا ہوں۔ تو اس آنسم کی پیشگوئی کے مطابق یہ سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے آج تک شروع ہے، چلتا آ رہا ہے۔ ہر صدی ہجری کے سر پر جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدعتیں، خرابیاں پڑتی ہیں یا لوگ نفسانی لوگ ڈال لیتے ہیں، ان کی تجدید کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر کسی مومن کو مبعوث فرما کر اس سے یہ اللہ تعالیٰ تجدید کراتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ جب بھی میرے بعد بھی جب بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی غلطیاں لوگ ڈال بیٹھیں گے، یعنی نفسانی لوگ ہوتے ہیں نا اس قسم کے، وہ اپنے پاس ہی وہ عقائد بنانے شروع کر دیتے ہیں، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کسی مومن کو مبعوث فرما کر ان غلطیوں کی ضرور میرے بعد بھی تجدید اللہ تعالیٰ کرواتا رہے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آنسم پر قرآن جیسی وحی نازل ہوئی، قرآن کریم جیسی کتاب نازل ہوئی،
کامل شریعت نازل ہو گئی، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک کتنے دین اسلام میں بھی کتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، کتنے باطل عقائد گھڑ لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا تو یہ حیات مسیح کا عقیدہ گھڑ لیا، مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے عیسائی، تو وہ سابقہ عقیدہ میرے خیال میں اپنے ساتھ ہی لے کے آئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ عقیدہ حیات مسیح کا پختہ ہوتا گیا اسلام میں۔ اور آج بھی دیکھو مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اسی جھوٹے عقیدے پر قائم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے اللہ نے بچا کر زندہ آسمان پر اللہ تعالیٰ لے گیا، اور وہاں پر وہ آخری زمانے میں وہ نازل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کو زندہ بچایا تھا، صلیب بھی موت سے ضرور بچایا تھا، لیکن آسمان پر لے جانے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ تو لیکن یہ عقیدہ بن گیا، اور آج تک لوگ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں مسلمان، اور وہ اس عقیدے باطل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی گھڑ لیا گیا ہے کہ آسم کو خاتم النبیین قرار دے کر بھی آسم کے بعد کوئی نبی نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ مبعوث ہونا، یہ بھی جھوٹا عقیدہ ہے۔ جبکہ آسم کی وحی میں، یعنی قرآن کریم کی وحی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آسم کو خاتم النبیین قرار دیا، اور اسی اپنی وحی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لوگوں کو بشارت دے دی، خوشخبری دے دی کہ جو بھی اللہ اس رسول چنی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں شامل کرے گا۔ تو یہ بشارتیں ہیں۔ تو وہ ختم نبوت کا عقیدہ تو ویسے ہی جھوٹا عقیدہ ہے، لیکن بنا لیا دنیا دار مولویوں نے۔ تو میں یہ دو مثالیں دی ہیں آپ لوگوں کو کہ حیات مسیح کا عقیدہ اسلام میں بن گیا، اور ختم نبوت کا عقیدہ بھی پیدا کر لیا گیا، اور بھی بہت سارے باطل عقائد گھڑ لیے گئے ہیں، نام نہاد جو عالم بنے ہوئے ہیں مولوی۔ لیکن ایک صدی قبل مرزا غلام صاحب آئے، انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے علم وحی پا کر لوگوں کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے موسوی، وہ اپنا مشن پورا کر کے فوت ہو چکے ہیں، وہ نہ زندہ ہیں، نہ آسمان پر گئے ہیں، نہ انہوں نے آنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، 30 آیات انہوں نے پیش کی لوگوں کے آگے کہ جی قرآن کریم ان کو وفات یافتہ قرار دیتا ہے، لیکن بڑے قلیل تعداد میں لوگ یعنی ایمان لائے حضرت مرزا غلام صاحب کی باتوں پر، اور بڑے قلیل تعداد میں مسلمان مرزا غلام صاحب کی پیروی میں داخل ہوئے۔ باقی سارے آج تک وہ ڈٹے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں چھوڑ رہے اس باطل عقیدے کو۔ اس طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی گھڑ لیا گیا ہے کہ آسم آخری نبی ہیں، حالانکہ آخری نبی نہیں ہے آسم کے یہ ہدایت کا جو سلسلہ ہے نا رسولوں کا، نبیوں اور رسولوں کا، یہ ہمیشہ جاری و ساری ہے قیامت تک۔ اس کی وجہ یہ ہے، اکثر میں بتایا کرتا ہوں کہ لوگ نفسوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جب نفس لوگوں کو، قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ان کو ہدایت کون دے؟ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ اپنی قوموں کو دیا کرتا ہے۔ وہ حصہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم میں سے کسی مومن کو منتخب کرتا ہے جو متقی اور نیک ہوتا ہے، اس کو منتخب کر کے اس کو علم دیتا ہے اللہ، اور بطور مرسل اس قوم میں مبعوث فرما دیتا ہے۔ اور وہ مرسل جو ہوتا ہے اللہ سے ہدایت پا کر، اللہ سے علم پا کر اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ تمہارے عقائد سب غلط ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ازل سے، اور جب بھی کوئی مرسل کسی قوم میں مبعوث ہوا تو اس قوم نے اس کی شدید مخالفت کی، ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، اور اس کو جھٹلایا، اس پر الزام لگائے، اور اپنے آباء و اجداد کے جو عقائد تھے اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ ہر زمانے میں یہی ہوا۔ مرزا غلام صاحب کے وقت بھی یہی بات تھی کہ بس ڈٹ کے مرزا غلام صاحب کی مخالفت کی، اور جو صحیح عقائد مرزا غلام صاحب نے بتائے، بڑی قلیل تعداد میں مسلمانوں سے یا عیسائیوں سے لوگ مرزا غلام صاحب کی حق اور سچی جو تعلیم تھی اس پر وہ ایمان لائے، آپ کے پیروی میں داخل ہوئے۔ باقی سارے آج تک ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے وہی حیات مسیح کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ، اور بہت ساری مطلب کہ بدعتیں جو اسلام میں ڈال دی گئی ہیں ان پر وہ قائم ہیں۔ آگے مرزا غلام صاحب 1 صدی قبل آئے اور تعلیم دے کر اور تجدید اسلام کا
فریضہ سر انجام دے کر اللہ کے پاس پہنچ گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو جماعت ہے اس میں بھی بہت ساری بدعتیں پڑ چکی ہیں. اور مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی ابھی آپ علیہ السلام کا اپنا دعویٰ ہی مجدد صدی ہونے کا تھا. یعنی 1886 میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں ایک نشان رحمت ایک ذکی غلام کی بشارت دے دی. وہ اس لیے بشارت دی تھی کہ اللہ کو علم تھا کہ میرے اس بندے کے بعد بھی اس کی جماعت میں بہت ساری غلطیاں نے پیدا ہونا ہے، لوگوں نے پیدا کر دینی ہے، قسم قسم کے عقائد انہوں نے گھڑ لینے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی تجدید کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جس وقت مرزا غلام احمد علیہ السلام یعنی محمدی مریم کا اپنا عقیدہ صرف مجدد صدی ہونے کا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشان رحمت ایک ذکی غلام کی بشارت دے دی. اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جیسا کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، میں بارہا کہتا ہوں کہ مسیح موعود جو دعویٰ ہے مرزا غلام احمد صاحب کا، میرے آقا کا، یہ درست نہیں ہے. آپ علیہ السلام امام مہدی موعود جو ہے پیشگوئی اعظم کی، اس کے مصداق تھے. اور ویسے تمام نبیوں کے ذل ہوتے ہوئے بے شک آپ عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو ہے اعظم نے اپنی امت کے آگے رکھی ہوئی ہے، اس کے مصداق مرزا غلام احمد صاحب خود نہیں تھے، وہ تو محمدی مریم تھی. ہاں، جو آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ کو بخشا گیا چلہ ہوشیارپور میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. وہ آخر تک لفظ آتے ہیں کہ اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنی نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وقان ابن مقضیہ، اشتہار 20 فروری 1886. یہ جو اشتہار تھا، آپ جب دیکھتے ہیں اس اشتہار کو بھی اور صورت مریم اور صورت آل عمران میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک ہی چیز ملتی ہے ہمیں کہ یہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو جس نشان رحمت ذکی غلام کی بشارت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ دراصل وہ موسوی سلسلے کا وہ جو موعود ذکی غلام یا موعود نشان رحمت یا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھا، اس کی وہ کاپی ہے. کیونکہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ باہم متشابہ اور متماثل ہیں. تو ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب کے بعد یہ عقائد بگڑنے تھے، اور ابتدا تو پہلے ہی ہو چکی تھی امت محمدیہ میں. اعظم کی اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو غلط رنگ میں مسلمانوں کو نے ہی اس کو موسوی سلسلے کی جو مریم تھی اس کو جو ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، تو وہ تو اپنا مشن پورا کر کے چلا گیا اللہ کے پاس. لیکن مسلمانوں نے غلطی سے اعظم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسوی سلسلے کو اس پر لگا دیا. پھر ابھی وہ زندہ ہے، آسمان پہ بیٹھا ہوا آئے گا تو دین اسلام کی فتح اور غلبے کے راستے وہ پیدا فرمائے گا. جبکہ سب غلط باتیں ہیں. مرزا غلام صاحب نے ایک صدی قبل بتایا، لیکن لوگ اس پر اکثریت نے مرزا غلام صاحب کی باتوں کا نہ مانا. دوسری یہ کہ میرے آقا سے بھی یہ اجتہادی صحیح ہو گیا کہ انہوں نے خود مسیح موعود کا دعویٰ کر لیا. مسیح موعود کا دعویٰ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو ہم نے اپنی امت کے آگے رکھی ہے، اس کا وہ دعویٰ لا علمی میں وہ کر بیٹھے. ان کو اللہ نے علم ہی نہیں دیا، جبکہ وہ تو محمدی مریم تھی. ان کی دعاؤں کی قبولی کے نتیجے میں ہی تو اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں انہیں نزول اعظم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق کی بشارت دی تھی. میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اسے آپ نے اپنی کتابوں میں مسلم موعود کا لقب دیا. دراصل آپ نے پھر یہ آپ کا اجتہادی صحب تھا، آپ نے غلطی کر لی. کیونکہ میں نے اکثر کہا ہے، اعظم نے یہ جو فرمایا ہے اپنے امت کے آگے پیشگوئی رکھی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ ایک روایت میں مسیح ہوگا اور ایک دوسری روایت میں اعظم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو یہ
امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم جو دونوں موعود وجود ہیں، دو الگ الگ وجود ہیں، ون اینڈ دا سیم نہیں ہے۔ ہاں، مرزا غلام سام اس لحاظ سے عیسیٰ ابن مریم تھے کیونکہ وہ تمام نبیوں کے ذیل تھے، لیکن دراصل آنسم کی پیشگوئی جو امام مہدی موعود کی ہے اس کے وہ مستحق تھے۔ بعد میں جو عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنس میں بشارت دی ہے اپنی امت کو، وہ وہی وجود ہے جو محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں 4 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی، جس کی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے معافی تو نے مجھ سے مانگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلی تو غلطی امت محمدیہ سے ہوئی کہ وہ آنسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو موسی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری اجتہادی صاحب میرے آقا، میری روحانی ماں محمدی مریم مرزا غلام صاحب سے ہوا کہ انہوں نے مسیح موت کا دعویٰ کر لیا۔ اور تیسری پھر یہ غلطی دیکھیں آگے مرزا غلام صاحب کی جماعت میں کہ ان کے بیٹے نے جھوٹے طور پر مسیح موت کا دعویٰ کر لیا۔ مسیح موت کا دعویٰ کرنے سے مراد یہ تھی کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے یا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو یہ جو پیشگوئی نازل ہوئی تھی آپ علیہ السلام پر کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا یا ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اسے مسلم موت کا لقب مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریر میں، اپنی تالیفات میں دیا اس کو۔ تو بشیر الدین مامون نے یہ دعویٰ کر کے، جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ میں نے اکثر بتایا ہوا ہے کہ یہ جو وجود ہے ذکی غلام یا نشان رحمت، اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی اولاد میں تو دیا ہی نہیں، نہ مرزا غلام صاحب سے ایسا کوئی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ذکی غلام جو یہ مسلم موعود ہے تیرے تخم اور تیری ذریت سے ہوگا، یہ کوئی وعدہ نہیں۔ لڑکے کے متعلق وعدہ ہے جس کے مصداق بشیر احمد اول تھے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ذریت نسل ہوگا۔ ذکی غلام کے حوالہ سے مرزا غلام صاحب سے قطعاً کوئی ایسا وعدہ نہیں کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا۔ میں بارہا بتایا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نرینہ اولاد بخشنی تھی محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو، وہ بخش کر اس کے بعد نرینہ اولاد کا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اس کی بشارتیں جاری رہتی ہیں۔ 14 جون 1899 کو مرزا مبارک احمد مرزا غلام صاحب کے بقول چوتھا لڑکا آپ کا وہ پیدا ہوا، اس کے بعد نرینہ اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اس مسلم موعود اس ذکی غلام کی بشارتیں 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتی ہیں مرزا غلام صاحب پر۔ اب دیکھیں نا، وہ کوئی لڑکا ہی نہیں ان کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب پر بالواسطہ رنگ میں صاف نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو کہ یہ ذکی غلام تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہوگا یا تیری جسمانی نسل میں نسیح ہوگا، لیکن بالواسطہ رنگ میں بتا دیا اپنی وحی میں اس پر نازل فرما کر کہ یہ تیرا کوئی نہ جسمانی لڑکا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تیری جسمانی نسل میں پیدا ہو۔ اللہ نے اس کے حوالے سے کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ 6-7 نومبر 1907 کو پیدا ہونے والا کوئی بھی وجود ہو سکتا ہے۔ اور اکثر میں دکھایا کرتا ہوں اپنے سامعین کو کہ دیکھنا میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور مرزا غلام صاحب کی وحی ہے، اور میں ان کو بلاتا ہوں کہ ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھاگتے ہیں، میرا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ جماعت احمدیہ قادیان کی علماء یا ارباب اختیار، نہ جماعت احمدیہ لاہور کے علماء یا ارباب اختیار یا امراء یا خلیفے جو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ 3 غلطیاں تھیں۔ ایک تو مسلمانوں نے غلطی کی کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم پر جسپاں کر دیا جو 2000 سال پہلے آیا اور اپنا مشن پورا کر کے چلا گیا اللہ کے پاس۔ دوسرا، میرے آقا مرزا غلام صاحب سے یہ اجتہادی صاحب ہو گیا کہ انہوں نے خود مسیح موعود کا دعویٰ کر لیا، جبکہ آپ علیہ السلام امام مہدی موعود کی پیشگوئی کے مصداق تھے۔ ہاں، تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے آپ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے،
لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو آنس ہم نے اپنی امت کے آگے رکھی، اس کے مصداق مرزا غلام احمد السلام نہیں تھے، جبکہ آپ نے دعویٰ کیا مسیح موت کا۔ مسیح موت کے دعویٰ سے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی جو پیشگوئی آنس کی، اس کا آپ نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا مصداق ہوں، جبکہ یہ آپ کا اجتہادی سیف تھا۔ اور میں قادیانیوں کو، لاہوریوں کو بھی بلاتا ہوں کہ آئیں، آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ مرزا غلام صاحب نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق تھے۔ نہیں، ثابت ہی نہیں ہوتے۔ دراصل نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق تو چلا ہوشیارپور میں مرزا غلام احمد صاحب کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ کو بخشا گیا تھا۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وغیرہ وغیرہ بھی میں نے کچھ اعلامی الفاظ پڑھے بھی ہیں۔ تو وہ وجود الگ وجود ہے، مرزا غلام صاحب کا وہ روحانی فرزند ہے، یعنی محمدی مریم کا روحانی وہ فرزند ہے، ایسے ہی جیسے موسی مریم کا وہ بیٹا تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ ذکی غلام جس کی بشارت دی تھی فرشتہ نے موسی مریم کو، وہ موسی مریم کا اپنا سخا جسمانی بیٹا تھا۔ لیکن محمدی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق ڈال دیا کہ محمدی مریم کو بشارت دی ایک نشان رحمت کی، ایک ذکی غلام کی، لیکن بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا، اور بطور روحانی فرزند کے دیا اس کو۔ یہ فرق پڑ گیا، جیسے کہ فرق اللہ نے ایسا ڈال دیا کہ موسی سلسلے میں تو وہ خاتون تھی موسی مریم، لیکن محمدی سلسلے میں اللہ نے ایک مرد مومن کو بنایا، محمدی مریم کے مقام پر مرتبہ بخشا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی عورت کو بھی، مسلمان عورت کو بھی محمدی مریم بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مومن مرد کو، متقی کو چنا اس کام کے لیے، یہ فرق ڈال دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ موسی سلسلے کی وہ جو مریم تھی، اس کا وہ سکا بیٹا تھا ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تو محمدی سلسلے میں وہ جو محمدی مریم تھی، جو اس کو نشان رحمت اور ذکی غلام کی جو بشارت ملی، وہ اس کا یعنی ثابت ہوتا ہے قرآن کریم سے اور مرزا غلام صاحب کی وحی سے ثابت ہوتا ہے، وہ آپ کا نہ لڑکا ہے نہ آپ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ذریت و نسل ہوگا، یہ نہ وعدہ ہی نہیں ہے ذکی غلام کے حوالے سے۔ تو میں قادیانیوں کو بلاتا ہوں، وہ اس سازش کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور علاوہ اس کے مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، جبکہ دیکھیں خود سوچیں، میں احمدیوں کو کہوں گا، قادیانی احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ دیکھیں 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا مرزا بشیر الدین محمود احمد، 6/7 نومبر 1907 کو آخری بشارت ہوتی ہے اس ذکی غلام کی، یعنی اس مسلم موت کی۔ اب وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا بشیر الدین محمود احمد 6/7 نومبر 1907 کو نازل ہونے والی یعنی بشارت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے صاحب لاکا غلامن زکیہ رب حبلی ذریتن طیبہ۔ اب دیکھیں بشارت 6/7 نومبر 1907 کو ہو رہی ہے، اس کا مصداق وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا بشیر الدین محمود احمد، اس کا مصداق کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کہ میں احمدیوں کو سمجھاتا ہوں اور میرے خیال میں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باہر ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہر انسان نے اپنا جواب سوال ہوں گے، ہر انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے حضور پھر ہم سب کی پیشی ہوگی، اور ہم نے وہاں پر اپنے ایمان اور اپنے عقائد اور اپنے اعفال کے حوالے سے ہماری جواب دہی ہوگی اور ہم دیں گے۔ لیکن باہر میں کہوں گا اپنی احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے بھی دیکھیں، خود سوچیں کہ جس وجود کا دعویٰ کر لیا بشیر الدین محمود نے، اس کی آخری بشارت تو 6/7 1907 کو ہوئی، لیکن وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا، تو وہ اس کا مصداق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہ مرزا غلام صاحب سے کوئی ایسا وعدہ اللہ نے کیا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے۔ میں قادیانی جعلی خلیفہ اور ان کے علماء اور باب اختیار سے بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ دکھا دیں مجھے وحی مرزا غلام صاحب کی، تذکرہ موجود ہے میرے پاس ہی موجود ہے، اب دکھا دیں وہاں پر کیا صورت کسی وحی میں مرزا غلام احمد علیہ السلام سے یہ ذکی غلام کے حوالے سے کوئی ایسا وعدہ موجود ہے؟ ایسا کوئی وعدہ موجود نہیں، اور نہ یہ خلافت کا سلسلہ جو بنا کر جھوٹ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اس کے حوالے سے مرزا غلام صاحب پر کوئی وحی نازل ہوئی، یعنی سورۃ نور آیت 56 نازل نہیں ہوئی مرزا غلام صاحب پر، یہ آنسم پر نازل ہوئی، اور آنسم کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ جاری ہوا، جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور آیت 56 میں وعدہ فرمایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لیکن مرزا غلام احمد صاحب سے تو ایسا وعدہ ہی نہیں ہوا. نہ مرزا غلام احمد صاحب پر سورۃ نور آیت 56 نازل ہوئی، نہ آپ علیہ السلام کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا آپ کی وفات کے بعد کسی خلافت کا وعدہ فرمایا. آپ پوری مرزا غلام صاحب کی وحی پڑھ لیں، اور مرزا غلام صاحب کے الوصیت جو لکھا ہے اس میں الف سے یہ تک پڑھ لیں، کہیں بھی مرزا صاحب علیہ السلام نے کوئی سا خلیفہ کا لفظ ہی نہیں استعمال فرمایا. جو باہر باتیں لکھی ہیں ظلمانی باتیں ہیں، باہر اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. ہر انسان نے یا ہر گروہ نے اپنا اپنا اس سے مفہوم لیا، جبکہ یہ سب غلط باتیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے خلیفہ کا لفظ اپنے بعد نہیں استعمال فرمایا. جو صدر انجمن بنائی اس کا بھی جو ہیڈ بنایا اس کو صدر کہا مرزا غلام صاحب نے، اس کو خلیفہ نہیں کہا. تو بہرحال یہ عقائد ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے مخالفین جو ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں وہ حق پر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا سامنا کریں، ہم بات کرتے ہیں. میں ثابت کروں گا کہ یہ عقائد ان کے غلط ہیں. اور علاوہ سے آج کل نواں انہوں نے ایک فتنہ ڈال دیا مرزا غلام صاحب کی جماعت میں کہ حدیث مجددین پر حملہ کر دیا، اس کو جعلی قرار دیتے پھر رہے ہیں، جعلی خلیفے. بارہا میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود اسلام، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد اور موجودہ یہ کہتا ہے اس حدیث کا تو نہ مجددین کا ذکر نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث. اس میں حیران ہو جاتا آدمی بھی، اتنا لا علم بندہ. نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے. بس وہ وجہ یہ بنی کہ جب مرزا طاہر احمد کو پتہ لگ گیا کہ وہ مئو ذکی غلام تو میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو یہ تو سارا میرے باپ کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. اب جو وہ دلائل پیش کر رہا ہے مدعی، اس کا تو ہم انکار ہی نہیں کر سکتے، نہ اس کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ وہ مرزا طاہر احمد صاحب کو بھاگتے ہوئے بیچارے کو یہی ملا ہے اس کو، تو وہ اس کو پھر اپنا وہ جو بھی 1998 میں جو بھی انہیں ڈرامہ کیا میرے بعد میں چلتا ہوں میری کرسی پر بیٹھ گیا، جو بھی بارہ میں بتا چکا ہوں، تو وہ سارے مطلب اسی کی طرف اشارہ کر کے گیا. اور آگے پھر جو جماعت ہے بنائی اس کا ذہنی طور پر ایسا ذہنی تطہیر کی ہوئی ہے کہ وہ جعلی خلیفے ہیں نا. کہاں خلیفے ہیں؟ یہ تو متقی لوگ بھی نہیں ہیں. خلیفے ہونا تو بعد کی بات ہے، یہ تو متقی لوگ بھی نہیں ہیں، تو جعل ساز لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور احمدیت کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اپنی عقائد گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان پر رحم فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو قومیں ہوتی ہیں نا، جب ان میں رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، رسول تو اس لیے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ قوم میں جو غلط باتیں پیدا ہو چکی ہیں عقائد کے حوالے سے ان کو درست کر دے، بتا دے لوگوں کو، قوموں کو بتا دے کہ یہ سب غلطیاں جن میں تم داخل ہو چکے ہیں. اصل ہدایت جو یہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یعنی وہ مرسل کہا کرتا ہے، لیکن مرسل ڈٹ جاتی ہے کہ نہیں ہم اپنے آباء اجداد کا جو دین تھا اس کو نہیں چھوڑیں گے. وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے آباء اجداد غلط کیسے ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ابھی میں نے قرآن کریم کی آیات کا حوالہ بھی دے دیا ہے، وہاں پہ لوگ پڑھ لیں. وہاں پر اسی مضمون کا ذکر ہے کہ ہر قوم میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل آیا تو وہ ڈٹ کے اس کے مخالف ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء اجداد کا دین جو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میرا بھی مسئلہ یہی ہے کہ قادیانی جماعت کے لوگ ہیں یا لاہوری ہیں، دو ہی فرقے ہیں بڑے. تیسرا جو جماعت ہے وہ اس حادث کی جماعت ہے، جماعت احمدیہ اصلاح پسند. میں کہتا ہوں لوگوں کو، اس وقت ایم پیوں کو کہوں گا، خواہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ قادیان سے یا لاہور سے، بھی اگر تمہارے یہ امام یا امیر یا خلیفے حق پر ہیں، یا آپ لوگوں کے علماء، دونوں جماعتوں کے علماء اور باب اختیار حق پر ہیں، تو اس عجز کا سامنا کرنے میں ان کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھاگتے کو پھر رہے ہیں. میں تو ڈٹ کر کھڑا ہوں. میں تو کہتا ہوں دن ہو رات ہو جب چاہیں میرے ساتھ بات کر لیں، جرم کیل میں کر لیں، ہم وقت کرنے کے لیے تیار ہوں ان سے، فرینکفورٹ میں کر لیں، لندن میں کر لیں. یعنی یہ وہ جگہ ہیں جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، نہ قادیانیوں کو، نہ لاہوریوں کو، نہ عیسائیوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، خواہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ قادیان سے ہے یا لاہور سے ہے، یہ لوگ میرا سامنا نہیں کریں گے. دیکھ لینا انشاءاللہ میرے بعد بھی
میرے جانشین جو ہوں گے کبھی بھی، یا میرے پیروکار جو ہوں گے، ان کا یہ لوگ یہ دونوں جماعتیں غلطی پر ہیں، یہ ان کے عقائد ہی غلط ہیں اور نہیں سامنا کر سکیں گی۔ مثال کے طور پر جماعت احمدیہ قادیان کے حوالے سے، لاہور کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے نبوت کا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ مرزا غلام صاحب نے بارہا کہا کہ اللہ کا نبی اور رسول ہوں میں، اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ میں بارہا اپنے لیکچروں میں بھی، اپنے خطبات میں بھی، اپنے مضامین میں لکھ چکا ہوں، بتا چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود لاہوری جماعت ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے کہ مرزا غلام صاحب مجدد مسیح موعود تھے یا مہدی موعود تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ حالانکہ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں حوالے دے چکا ہوں۔ یہ سارے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو احباب ہیں، صحابی تھے سارے، وہ سب مانتے تھے مرزا غلام صاحب کو، امتی نبی، لیکن بعد میں پھر ظاہر اختلاف پیدا ہو گیا۔ 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود نے قبضہ کیا اور جھوٹے طور پر خلیفہ ثانی بن کر بیٹھ گیا۔ تو بہر اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ سارا جو جھگڑا ہے شروع مرزا بشیر الدین محمود نے کیا، اس سے ہوا، وہ غلط آدمی تھا۔ تو پھر اس لحاظ سے تو اصحاب جو تھے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو اصحاب تھے جیت، وہ سارے اس لحاظ سے تو ٹھیک تھے کہ بھی اس نے قبضہ کیا ہے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر اور خلیفہ ثانی خود بن کے بیٹھ گیا ہے۔ تو لیکن آگے پھر وہ ظاہر جب اختلاف پیدا ہو گیا تو پھر عقائد پھر بدلنے شروع ہو گئے، تو پھر انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو صحابہ تھے یا علماء تھے، انہوں نے پھر عقائد بدلے، پھر نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ تو بہر میں ان باتوں کو چھوڑتا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں آج اپنے سامعین کو کہ جب رسول آتا ہے نا، خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، تو وہ جس قوم میں بھی مبعوث ہوتا ہے، جن لوگوں میں کھڑا ہوتا ہے، تو وہ لوگ، وہ جماعت یا وہ امت یا وہ قوم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ اوپر ڈٹی ہوتی ہے۔ تو میں نے سورۃ زخرف کی آیات بھی پڑھ دی ہیں اور بعض دیگر قرآن کریم کی صورتوں کا بھی حوالہ دے دیا، وہاں پر آپ پڑھیں سارے۔ یہی مسئلہ ہے، سب سے بڑی جو کسی رسول اور اللہ تعالیٰ کے میسنجر کو مشکل ہوتی ہے، یہی مشکل پیش آتی ہے کہ وہ جو قوم ہوتی ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ تو اس لحاظ سے آج کے خاکسار کا جو خطبہ ہے جمعہ ہے، اس کی موضوع بھی اسی طرح ہے کہ قوموں کی اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کی بیماری، یہ بیماری ہے ایک قسم کی۔ تو یہ جو بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں چھوڑتے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد آتے ہیں اور لوگوں کو حق اور سچ کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن وہ اپنے جو آباء و اجداد کے گمراہی پر مبنی عقائد ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ دے، فہم دے، اور جب بھی کوئی مرسل کھڑا ہو کسی قوم میں، کسی جماعت میں، لوگوں کو چاہیے تقویٰ اور دیانتداری کے ساتھ اس کے دعوی پر غور و فکر کریں، ضد نہ کریں۔ ہو سکتا ہے مطلب کہ، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیا مدعی کا جو دعویٰ ہے اور دلائل ہیں قرآن کریم کے مطابق ہیں، اور مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو بطور خاص کہ کیا مدعی کا دعویٰ اور اس کے دلائل جو ہیں مرزا غلام صاحب کی وحی کے مطابق ہیں۔ تو اگر کسی کا دعویٰ ہو اور اس کا دعویٰ قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کی وحی کے مطابق ہو اور دلائل اس کے پاس رکھتا ہو، تو لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کے عقائد ہیں ہم نہیں ہو اس کو چھوڑتے۔ اس میں دیکھتا ہوں اب جماعتی قادیان میں پیدا ہوا، مجھے ان باتوں کا کہاں پتہ تھا کہ اللہ نے مجھے مامور فرما دینا ہے، مبعوث کر دینا ہے۔ یہ بس دسمبر 1983 میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو مبعوث کیا۔ اس سے پہلے یعنی جب اللہ نے اس عاجز کو مبعوث کیا، اس سے پہلے تقریباً 30 سال کی میری عمر تھی، مجھے وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھیں میرے، نہ میرے ماں باپ کے وہم و گمان میں، نہ میرے بہن بھائیوں کے وہم و گمان میں، ہم ہے ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرا ہی حال تھا بلکہ جتنے بھی میرے سے پہلے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے، ان کو اپنی بیست سے پہلے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اللہ ہمیں رسول یا نبی مبعوث ہونے والا ہے اپنی قوم میں، کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ ان کو اسی وقت پتہ لگا جب وہ مبعوث ہو گئے، اللہ نے ان کو مبعوث فرما دیا۔ تو یہی میرا بھی حال تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو عقل فہم دے
اور اس طرح مسلمانوں کے جو میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بھی سمجھ دے کہ حیات مسیح کا عقیدہ ہی غلط ہے، چھوڑ دو اس کو، اپنی آخرت کو ٹھیک کرو، اور ختم نبوت کا کوئی عقیدہ اس میں سچائی نہیں ہے۔ آنسم نے خود فرمایا ہوا ہے، اور میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، قیامت تک، یعنی جو انسان بھی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کو رسول ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرابیاں نفسانی لوگ ڈالتے رہیں گے، اور ان خرابیوں اور بدعتوں سے دین مصطفیٰ کی اصلاح اور تجدید کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر کسی نہ کسی مرسل کو، کسی نہ کسی مجدد کو مامور فرماتا رہے گا۔ اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا۔ تو ختم نبوت کہاں سے آ گیا؟ تو باہر لوگوں کو چاہیے کہ سمجھ سے کام لیں، تقویٰ سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کریں۔ باہر اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، اور یہ جو میں آپ لوگوں کو حق اور سچ پر مبنی باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور ان کو قبول کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ اکثر یہ جو مخالفین ہیں، ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے شدید مرزا غلام صاحب کی مخالفت کی تھی، ان کی زندگی میں بھی، ان کی وفات کے بعد بھی آج تک وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بس اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اب یہ جو میں الفاظ مرزا غلام صاحب کے پڑھوں گا، خود مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کہوں گا اپنی جانوں پر رحم کرو، مولویوں کو بھی کہوں گا اپنی جانوں پر رحم فرماؤ، کیوں ایک صادق انسان کی تکذیب کرتے پھر رہے ہو؟ اللہ آپ کو سمجھ دے۔ حضرت مرزا غلام احمد السلام فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 558 پر حضور السلام کے الفاظ ہیں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب۔ اب کوئی کلمہ یا کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر کے دکھایا، اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے، اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی۔ جو اس کو چھوڑے گا جہنم میں جاوے گا، یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے۔ میں جو مخالفین ہیں مرزا غلام احمد علیہ السلام کے، میں ان سے کہوں گا کہ یہ قیامت کے دن مرزا غلام صاحب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر بھی یہ کہے گا کہ اے میرے خدا، میں نے تو بتایا تھا یہ میرا عقیدہ ہے، ان لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اللہ میرے مخالفین جو ہیں، یا حضرت مرزا غلام صاحب کے مخالفین ہیں، جو ان کو سمجھ دے، عقل دے، فہم دے، اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، بلکہ اپنی جانوں پر رحم کریں، اور اپنے عقائد کی مرنے سے پہلے جانچ پڑتال کر لیں، اور اگر وہ سچائی سے دور جا چکے ہیں یا بھٹک چکے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی عقائد کی اصلاح کر لیں، سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، تاکہ ان کی بخشش کے سامان پیدا ہوں، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ 40 نمبر 3 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 399 اور 400 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے، مگر میدان میں نکلنا مخنث کا کام نہیں۔ اپنی روحانی ماں، اپنے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کی پیروی میں آج میں بھی سب سے یہی بات کہتا ہوں اپنے مخالفین سے کہ آئیں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں بھی قرآن ہے اور تذکرہ ہے مرزا غلام صاحب کی، بھئی آپ لوگوں کے پاس بھی یہی ہے۔
اور مرزا غلام صاحب کی وحی اور قرآن کریم میں سے ہی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہاں پہ ہمیں احادیث کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر جانا بھی پڑتا ہے تو چلے جائیں گے. لیکن میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں، خواہ ان کا لاہوری جماعت سے تعلق ہے خواہ قادیانی جماعت سے، میں کہوں گا کہ یہ کبھی بھی میرا سامنا نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں. یہ انہوں نے جو جھوٹ اور جھوٹے عقائد گھڑ لیے ہیں اور ان پر مرزا غلام صاحب کے مارنے والوں کو لگا دیا ہے، اب وہ چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں دونوں فرقوں کی. تو باہر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں، ورنہ ان کی شر سے بچائے احمدیوں کو. علاوہ اس کے میں سامعین کرام آپ کو بتاتا ہوں کہ معروف دیوبندی عالم مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، مشہور مفسر قرآن حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آپ کا جو حوالہ ہے اخبار وکیل امرتسر 30 مئی 1908 کا یہ حوالہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب فرماتے ہیں مرزا غلام صاحب کے حوالہ سے، کریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا. کریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا. وہ ایک پاک باز کا جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی. سامعین کرام، امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو میرا آج کے خطبے کا موضوع ہے، قوموں کی اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کی بیماری، اور یہ ہر زمانے میں یہ بیماری قوموں کو لگی رہی. اس وقت جماعت احمدیہ قادیان کو، جماعت احمدیہ لاہور کو بھی یہ بیماری لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ مبتلا ہیں. تو میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ اپنے جو آپ کے آباء، اپنا یہ جو اپنے ارباب اختیار ہیں، یہ جو آپ کے جماعتوں کے نمبردار ہیں یا قائدین ہیں، ان کو کہیں کہ آپ غلطی خوردہ ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حق پر ہیں تو اس عاجز کا سامنا کریں، اس عاجز کو غلط ثابت کر کے دکھا دیں. میں حق پر ہوں اور سچا ہوں، اور میری سچائی کا اکثر میں نے بتایا ہوا کہ یہ دیکھو میرے پاس وہ سچائی کی دلیل ہے. دلیل کے بغیر کسی انسان کا دعویٰ یا اس کے وہ الہام بھی اگر وہ پیش کرتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. دلیل ضروری ہے. اگر وہ کہتا ہے کوئی دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں یا رسول ہوں اور پھر الہام بھی پیش کرتا ہے تو اس کی الہاموں کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کو کیا پتہ ہے کوئی الہام سچا بھی ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو دعویٰ اور صرف الہام کافی نہیں ہوتے کسی کی صداقت کے لیے. صداقت کے لیے دلیل ضروری ہے. اس عاجز کے پاس یہ دلائل ہیں، یہ دلیل ہے. اگر کوئی اور کوئی دعوے دار ہو میں نے سنا ہے آج کل کوئی اور بھی دعوے دار ہیں نبوت کے، تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ اس سے ان کے دعوے کی دلیل پوچھیں کہ آپ کے پاس اپنے جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، اس کی دلیل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے میرے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو، خواہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ قادیان سے ہے یا لاہور سے ہے یا مسلمانوں کہ کسی فرقہ سے بھی ہے، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ قوموں میں یہ بیماری ہوتی ہے آباء و اجداد کے، اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کی، چلنے کی. تو ان بیماریوں سے باہر آ جائیں. اگر تمہاری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور یا مرسل آ چکا ہے اور وہ تمہیں حق اور سچ بتا رہا ہے، قرآن کریم کے مطابق بتا رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے عقائد کی پڑتال کر لیں اور مرنے سے پہلے حق اور سچ کو قبول کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی بخشش آپ کو حاصل ہو سکے. اس لیے میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر